أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن کریم کی نورانی آیات سے فیض یاب ہونے والوں کو السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اس کی دی ہوئی توفیق سے جو ابھی آیت مبارکہ سماعت فرمائی اس کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں. قولو کہہ دو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا ان پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الا طرف ابراہیم و اسماعیل اور و اسحاق و یعقوب والاسباط اور اولاد یعقوب علیہم السلام پر، وما جو اوتیا دیا گیا، موسیٰ اور عیسیٰ، وما اوتیا اور جو دیا گیا، لہو اس کے لیے، مسلمون فرمانبردار ہے. یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل و اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور علیہم السلام اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو، اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء علیہم السلام کو اپنے رب کے پاس سے. ہم ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں. ضیاء القرآن میں مفسر فرماتے ہیں اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں کہ یہود و نصارہ کی تنگ نظری اور تعصب کے ذکر کے بعد اب مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اس تنگ نظری کا شکار نہ ہونا، بلکہ تمہارا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ تم ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائیں، اور تمام ان انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرو جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اگرچہ ان کتابوں کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے تمہارے قرآن پاک کو نہ مانیں، اور ان انبیاء علیہ السلام کی امت کہلانے والے تمہارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی نہ لائیں، بلکہ طرح طرح کی شر انگیزیوں سے اذیت پہنچائیں. تب بھی تمہارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے اور اس کے حکم کے سامنے سر افگندہ ہو. تدبر القرآن میں مسلمانوں سے خطاب یہ کیا جا رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہوگا وہ پہلے والے انبیاء کرام پر بھی ایمان لے کر آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے گا. اسی طریقے سے پچھلی کتابوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے اور موجودہ کتاب پر بھی یعنی قرآن کریم پر اس یہود کا رد لے کر آئی ہے یہ آیت مبارکہ کہ یہود جو ہیں وہ توریت پر ایمان رکھتے تھے اور انجیل اور قرآن پاک سے انکار کرتے تھے، اور عیسائی جو تھے وہ انجیل پر ایمان رکھتے تھے اور توریت اور قرآن پاک کا انکار کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کا رد کیا. یہ ہم ان سب میں سے کسی کا بھی رد نہیں کرتے اور نہ فرق کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم تمام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نبی اور بندہ تسلیم کرتے ہیں. ہاں اس اعتبار سے فرق ضرور ہے کہ ان میں درجات کی بلندی میں فرق ہے، اور نبی سارے انبیاء کرام بہت اعلیٰ ہے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا بہت زیادہ قرب عطا کیا ہوا ہے. اس معاملے میں ہمیں کوئی فرق نہیں کرتے. ہم سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نبی ہیں انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے.
صراط الجنان میں اسی آیت مبارکہ کے بارے میں مفسر فرماتے ہیں کہ یہ ہے مسلمانوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح کر دینے والا ایک پیغام ہے کہ اپنا عقیدہ جو ان کو اختیار کرنا ہے وہ کیا ہے، کہ تمہارا کہنا یہ ہونا چاہیے کہ جن کا ماننا اللہ کی طرف سے ضروری ہے، جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے، ہر شے پر ایمان لانا ضروری ہے، جن میں سے ہر ایک شے کا انکار کرنا بھی کفر ہوتا ہے۔ تو ہم ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہماری طرف سے جو قرآن کریم اترا ہے اسے بھی مانتے ہیں، اور جو پچھلے نبیوں کو شریعت یا کتابیں دی گئی ہیں، عطا ہوئی ہیں، ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ان پر ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے۔ ان کی جو نبوت کی حیثیت ہے، جو نبی ہیں ان کو نبوت کی حیثیت برابر ہے، اس کے بعد مرتبوں میں جو فرق ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے اور ہم اسی پر ہیں اور اسی پر ہی رہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نازل کیا ہے جو کچھ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ عمدۃ البیان میں جو مفسر اس آیت مبارکہ کے تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تواتر، تسلسل اور اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کا کاربند رہنا قرآن کریم میں بیان ہو رہا ہے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے، یہ نفس نبوت کے اندر بات ہو رہی ہے، ان کے درجات کی بات نہیں ہو رہی۔ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہم السلام ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے قریبی ہوں، اور جتنے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے باپ اور سگے بھائیوں جیسے ہوتے ہیں، اور ہم اور میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اور سب سے قریبی ہونے کا مطلب یہاں پہ واضح کر دیا گیا کہ میرے ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، فاصلے اور زمانے کے لحاظ سے قرب بتایا جا رہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں گزرا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 3442۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔